اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنت اور نفل اور نمازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، فجر کے وقت فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، کبھی نہ چھوڑے۔ اگر کسی دن دیر ہو گئی اور نماز کا وقت بالکل اخیر ہو گیا تو ایسی مجبوری کے وقت فقط 2 رکعت فرض پڑھ لے، لیکن جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو سنت کی 2 رکعت قضا پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 2، ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت۔ ظہر کے وقت کی 6 رکعتیں بھی ضروری ہیں، ان کے پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے، بے وجہ چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، عصر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، لیکن عصر کے وقت کی سنتوں کی تاکید نہیں ہے، یعنی کہ یہ غیر موقوتہ ہیں۔ اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو ثواب ہے، نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور جو کوئی پڑھے اس کو بہت ثواب ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مغرب کے وقت کے پہلے 3 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، یہ سنتیں بھی ضروری ہیں، نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، عشاء کے وقت بہتر یہ اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر اگر جی چاہے تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے۔ اس حساب سے عشاء کی 6 رکعت سنت ہوئیں، اور اگر کوئی اتنی رکعتیں نہ پڑھے تو پہلے 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر وتر پڑھے۔ عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، رمضان شریف کے مہینے میں تراویح کی نماز بھی سنت ہے، اس کی تاکید آئی ہے، اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عورتیں تراویح کی نماز اکثر چھوڑ دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ عشاء کے فرض اور 2 سنتوں کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے، چاہے 2 رکعت کی نیت باندھے، چاہے 4 رکعت کی نیت باندھے، مگر 2 رکعت پڑھنا اولیٰ ہے، بہتر ہے۔ جب 20 رکعت پڑھ چکے تو پھر وتر پڑھے۔ فائدہ، جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے یہ سنت موقوتہ کہلاتی ہیں، اور رات دن میں ایسی سنتیں 12 ہیں: 2 فجر کی، 4 ظہر کی، ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ اور رمضان میں تراویح اور بعض عالموں نے تہجد کو بھی موقوتہ گنا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اتنی نمازیں تو شرع کی طرف مقرر ہیں، اگر اس سے زیادہ پڑھنے کا کسی کا دل چاہے تو جتنا زیادہ نفلیں پڑھے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بعض خدا کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ساری رات نفلیں پڑھا کرتے تھے اور بالکل نہیں سوتے تھے۔ مسئلہ نمبر 8، بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے نفلوں سے ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت میں بہت ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تحیۃ الوضو، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، صلاۃ التسبیح وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 9، تحیۃ الوضو اس کو کہتے ہیں کہ جب کبھی وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن جس وقت نفل نماز مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 10، اشراق کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو نماز پر سے نہ ہٹے، اسی جگہ بیٹھے درود شریف یا کلمہ یا کوئی اور وظیفہ پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے۔ دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی کام کرے۔ جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے تو اسے پڑھ لے تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر نماز فجر کے بعد کسی دنیا کے دھندے میں لگ گیا، پھر سورج اونچا ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 11، پھر جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے
اور دھوپ تیز ہو جائے تب کم سے کم 2 رکعت پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، یعنی 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھے۔ اس کو چاشت کہتے ہیں۔ اس کا بھی ثواب بہت ہے۔ مغرب کا فرض اور 2 سنتوں کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں پڑھے اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں پڑھے، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 13، آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب بھی بہت ہے۔ اس کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور پڑھنے کا بہت ہی ثواب ملتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، نہ ہو تو 2 رکعتیں ہی صحیح۔ اگر آدھی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مگر ویسا ثواب نہ ملے گا۔ اس کے سوا بھی رات دن جتنی نفلیں چاہے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 14، صلاۃ و تسبیح کا حدیث شریف میں بڑا ثواب آیا ہے اور اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کو روز پڑھو، یہ نماز روز پڑھو، پڑھنے سے تمہارے گناہ اگلے پچھلے، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے سے تمہارے گناہ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز پڑھو، یہ نماز پڑھ لیا کرو، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لیا کرو، اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینہ میں پڑھ لیا کرو، اور ہر مہینے نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 دفعہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں یعنی کہ زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اس نماز پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھے اور سبحانک اللہم و بحمدک اور سورت جب سب پڑھ چکے تو 2 رکعت سے پہلے ہی 15 دفعہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 2 رکعت میں جائے، پھر رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 دفعہ پھر یہی پڑھے، پھر سجدے میں جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدہ میں سے اٹھے 10 دفعہ پڑھے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے، اس میں بھی 10 دفعہ پڑھے، اور پھر سجدہ سے اٹھ کے بیٹھے اور 10 دفعہ پڑھے اور 10 دفعہ پڑھ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح 2 رکعتیں پڑھے، اور جب دوسری رکعت میں تحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا 10 دفعہ پڑھے، یہ جو اوپر 10 بتائی گئی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کو تحیات میں پڑھے 10 دفعہ۔ اسی طرح 4 رکعتیں پوری کرے۔ مسئلہ نمبر 15، ان 4 رکعتوں میں جو صورت چاہے پڑھے، کوئی صورت مقرر نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کسی رکعت میں تسبیحات بھول کر کم پڑھی گئیں یا بالکل ہی چھوٹ گئیں تو اگلے رکن میں ان کو بھولی ہوئی تسبیحات کو بھی پڑھ لے۔ مثلا رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا بھول گیا اور سجدہ میں یاد آیا تو سجدہ میں یہ بھولی ہوئی 10 بھی پڑھے اور سجدہ کی بھی 10 پڑھے۔ گویا اس صورت میں سجدہ میں 20 تسبیح پڑھے۔ بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ اگر چاروں رکعتوں میں 300 کا عدد پورا ہو گیا تو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا ثواب ملے گا، اور اگر 4 رکعتوں میں بھی 300 کا عدد نہ پورا ہو سکا تو پھر یہ نماز نفل ہو جائے گی، صلاۃ التسبیح نہ رہے گی۔ مسئلہ نمبر 17، اگر صلاۃ التسبیح میں کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تو سہو کے دونوں سجدوں میں ان کے بعد قاعدہ میں تسبیحات نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 18، تسبیحات کے بھول کر چھوٹ جانے یا کم ہو جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو آگے بھی شیئر کریں اور خود بھی دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔